گجرات میں ایک ولی گجرات میں ہے، ان کے خانقاہ کے باہر جب وہ عبادت کیا کرتے تھے پردہ کرنے کے پہلے، تو ان کے خانقاہ کے باہر میں ایک پتھر تھا. اب یہ رات میں وضو کے لیے تہجد میں اندھیرے میں باہر نکلے وضو کرنے کے غرض سے. تو جیسے باہر نکلے تو نکلتے نکلتے کیا ہوا، اندھیرے کی وجہ سے وہ پتھر سے پیر ٹکرا گیا، ٹھوکر لگی. ٹھوکر زور سے لگی، بس زبان سے نکلا. اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی ہے تو زبان سے نکلا. کیا نکلا؟ کنکر ہے، پتھر ہے، لوہا ہے، لکڑی ہے، نہ جانے کیا ہے. کیا نکلا؟ کنکر ہے، پتھر ہے، لوہا ہے، لکڑی ہے، اندھیرے میں دکھ رہا نہیں ہے کیا ہے، نہ جانے کیا ہے. معلوم کیا ہوا؟ انگریزوں کا زمانہ تھا. انگریزوں نے اس کو وہ پتھر وہاں پہ جو رکھا ہوا تھا جس سے ان بزرگ کو ٹھوکر لگی تھی، اس کو اٹھا کے وہ انگلینڈ لے گئے. وہاں لیبورٹری میں اس کو چیک کیا کہ ایک پتھر کے اندر اتنی چیزیں، سب بولتے تھے ہے، جب بولے تھے تو دیکھیں گے وہی صحیح میں ہے کیا اس میں. تو دیکھا کہ اس میں کنکر، پتھر، لوہا بھی تھا، لکڑی بھی تھی، اور نہ جانے کیا ہے. وہ لیبورٹری میں ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ نہ جانے کیا کون سی دھاتو ہے. جو زبان سے نکلا تھا نہ جانے کیا ہے، تو نہ جانے کیا ہے بھی اس میں تھا، جو سمجھ سے پرے تھا. سمجھ میں آ رہا نہیں تھا، کسی لیبورٹری میں بھی سمجھ میں نہیں آیا تو نہ جانے کیا والا چیز کیا ہے اس کے اندر. یہ زبان ہے، یہ زبان ہے اللہ والوں کی. جو بول دیتے ہیں نا ہو جاتا ہے، جو بول دیتے ہیں ہو جاتا ہے. یہ زبان ہے. زبان ولی کی ہوتی ہے، دوست وہ اللہ کے ہوتے ہیں، اور تاثیر اس میں رب کی ہوتی ہے. آنکھیں، ہم بولتے ہیں نا نظر کرم ہو جائے، یہ نظر کرم بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے ولی کی اگر نظر ہو جاتی ہے نا، مرتا مرتا اچھا ہو جاتا ہے. کسی کو کینسر ہوا ہے، صحیح ولی اللہ کے کسی کو مل جائے نا، ہر کوئی وہ لگا کے بیٹھے ہیں اور بولے کہ بولے ہم بہت علاج کر دے رہے ہیں اور یہ کر دے رہے ہیں، ہر کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہمارے ہر شہر میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو پردہ کر چکے ہیں ان کے پاس، اور جو صحیح میں عمل ہے، عبادت گزار ہے، اور ان کی زندگی متقی اور پرہیزگاری میں گزر رہی ہے، اور ان کے چرچے ان کے کرامت کے ہیں، تو پھر ان کی اگر نظر ہو جاتی ہے نا تو مرتا مرتا انسان بھی اچھا ہو جاتا ہے. کانوں سے فریاد سن لو. نظر ان کی ہوتی ہے لیکن تاثیر اللہ کی ہوتی ہے. کان ان کے ہوتے ہیں اللہ کے ولی کے، لیکن اس میں نسبت اللہ کی ہوتی ہے. سن لیے فریاد کو. اور ہاتھ سر پہ رکھ دیا نا، ساری مشکلیں دور ہو جاتی. وہ قدم کہ اللہ کا ولی اگر ہمارے گھر میں تشریف لائے تو گھر سے ساری بلائیں دور ہو جاتی ہیں. یہ قدم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. یہ اتنی بڑی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہا ہے کہ ہم اس کے قریب ہو جاتے ہیں، اور پھر جس بات کی وہ قسم کھا لے، وہ بول دے، اس کو ہم پورا کر دیتے ہیں. وہ جو بول دے، کسی کے لیے اچھا بول دے اچھا ہو جاتا ہے، کسی کے لیے برا بول دے تو برا ہو جاتا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بہت بہت کوٹ کرنے والی بات ہے، بہت زبردست حدیث بات ہے، خاص بات ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے، تب بھی ہمارے لیے بہت زیادہ عبرت کی بات ہے ہمارے لیے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے ولی سے جس نے بھی بغض رکھا، میرے ولی کے بارے میں جس نے بھی غلط بیانی کی، الٹا سیدھا بولا، بری باتیں کی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس سے ہمارا اعلان جنگ ہے. اس سے کس کا اعلان جنگ ہے؟ اور ایسا کون ہے دنیا میں جو اللہ سے جنگ لڑ سکتا ہے؟ کون ہے جو اللہ سے لڑ سکتا ہے؟ اس کی طاقت ہے ساری کائنات، سارے عالموں میں. اور وحدہ اللہ، شریک ہے اور تنہا ہے، واحد ہے، وہ قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے. وہ قہار بھی ہے، اس کی شان قہاری بہت بڑی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، جس نے میرے دوست کے ساتھ بغض رکھا، برا کیا، تکلیفیں دی، اسے جادو ٹونے کیا، اسے غلط تکلیف پہنچائی، اس سے ہمارا اعلان جنگ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور اللہ سے کتنا ڈینجر زون میں جاتا ہے انسان اگر ولی سے بغض رکھتا ہے. کس سے اعلان جنگ ہونے والا ہے؟ اللہ سے. اور اللہ کے سامنے کون ٹکنے والا ہے؟ اس کی طاقت ہے اللہ کے سامنے ٹکنے کی. اس لیے بہت ادب کا مقام ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے اور فرما رہا ہے بخاری شریف کی حدیث میں، ہم اس پہ بھوکے شیر کی طرح جھپٹتے ہیں.
بھوکا شیر کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کے سامنے کوئی زندہ آ جائے نا، اس کو زندہ چھوڑتا ہے کیا؟ اللہ کو شیر نہیں ہے؟ اللہ نے مثال دی ہمیں سمجھانے کے لیے، الرٹ کرنے کے لیے، خبردار ہونے کے لیے، خبردار ہو جاؤ، مذاق مت سمجھو، ولی کے رتبے کو، اس کی عظمت کو جانو، سمجھو، تو ولی اللہ کا دوست ہے، اللہ کا خاص ہے، اللہ کا پیارا ہے، روح محفوظ تک اس کی نظر ہوتی ہے، اس کی دعاؤں سے بگڑتے کام بن جاتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک اللہ کے ولیوں کی شان میں اور بتا دوں، میرے آقا مدنی آقا سونے آقا ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، یہ بھی دونوں بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، دونوں متفق علیہ حدیث کہلاتی ہے، سب متفق ہے اس میں۔ اتنی پیاری حدیث پاک ہے ماشاءاللہ، اتنی پیاری ہے، طبیعت خوش ہو جائیں گی آپ۔ وہ حدیث پاک اتنی پیاری ہے کہ میرے آقا مدنی آقا سونے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل حاضر ہو، اے جبرائیل حاضر ہو۔ دیکھیے جب کوئی قانون پاس کرنا ہوتا ہے نا، کچھ وہی یہ الہی اللہ کو بارگاہ میں بھیجنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہی وہاں سے آ جاتی ہے، وہیں سے پتہ لگتا ہے۔ لیکن جب کسی کو، جیسے ہم اللہ اوپر ہم تو اپنی وہ نہیں دے سکتے، لیکن کیا ہوتا ہے کوئی ایسی بات ہے تو فون پہ کر لی جاتی ہے نا، کامن بات ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے، فون پہ ہی کر لی جاتی ہے۔ لیکن کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو وہ سیکریٹ ہوتی ہے، تو سیکریٹ بات کرنے کے لیے پھر کیا کرتے ہیں، یا تو ہم جاتے ہیں یا اسے بلاتے ہیں جس سے سیکریٹ بات کرنی ہوتی ہے۔ سیکریٹ بات فون پہ نہیں کی جاتی۔ ویسے جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام بھیجے جبریل امین کے ہاتھوں، تو اللہ نے ویسے ہی بھیج دیے۔ اللہ تو قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کو کیا مشکل؟ اللہ چاہتا تو جبریل امین کو بھی نہیں بھیجتا، ڈائریکٹ اپنے محبوب کے پاس بھیج دیتا، لیکن دکھانا تھا محبوب کی شان کہ محبوب کا غلام جبریل ہے، سمجھ میں؟ محبوب کی شان دیکھیے۔ تو اب اللہ رب العزت کو سیکریٹ بیان کرنا ہے کچھ جبریل امین سے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جبریل حاضر ہو۔ جبریل علیہ السلام کون ہے؟ فرشتوں کے سردار حاضر ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دست بستہ، عرض کرتے ہیں، مولا کیا حکم ہے؟ حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں، لبیک، میں حاضر ہوں۔ اے میرے مولا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑے سیکریٹ لہجے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اتنی پیاری حدیث پاک کے باغور سنے آپ۔ اللہ تعالیٰ بڑے سیکریٹ لہجے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے جبرائیل فلاں کو پہچانتے ہیں؟ وہ معین الدین سنجری اجمیری، وہ عبد القادر، وہ تاج الدین، وہ بی بی مریم، پہچانتے ہیں؟ یہ تو نام میں اپنی جانب سے بتا رہی ہوں سمجھانے کے لیے۔ حدیث پاک میں کیا ہے؟ اے جبرائیل فلاں کو پہچانتے ہو؟ اللہ کو جس کے بارے میں بولنا ہے اسی کے بارے میں بولتا ہوں نا، تو اس فلاں کو، اس معین الدین کو پہچانتے ہو؟ فرشتوں کی سرداری بڑی پوائنٹ کی بات ہے، جو لوگ بولتے ہیں نا رسول اللہ پہ آپ سلام بھیجتے ہو تو سلام کیا سنتے کیا؟ وہ جب ایک جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، جو حضور پاک کے کیا ہے؟ غلام، حضور پاک کے پاس وحی لے کر آتے تھے، اور جب معراج کی شب پہنچے تھے نا، اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل کریں گے، یہاں سے یا رسول اللہ آگے ایک اتنا سا دکھ گیا نا میری پاؤں چل جائے۔ سوچئے آپ کی رسائی کہاں تک ہے اور میرے حضور کی کہاں تک ہے؟ تو کہتے ہیں نا وہ کیا دیکھتے ہوں گے آپ سلام پڑھتے ہو تو، یا آپ کی حرکتیں حضور پاک کو معلوم ہے، اور پھر آدھے تو یہ سمجھتے ہیں حضور پاک ہے ہی نہیں اللہ اوپر۔ میرے آقا تو ہے، کلمے میں ہے، دنیا بننے کے پہلے سے ہے، جب آدم علیہ السلام نہیں آئے تھے تب بھی ہے۔ آدم علیہ السلام کی تو حضور پاک کے وسیلے سے ہی دعا قبول ہوئی ہے، توبہ قبول ہوئی ہے میرے حضور کے وسیلے سے،
اور عرش مولا پہ لکھا تھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آپ تو ہے، تو آپ جو اللہ تعالیٰ کی، دیکھیے یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، غور و تفکر کریں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سردار سے فرما رہا ہے کہ دنیا میں وہ جو فلاح ہے اس کو پہچانتے ہو. بولنا چاہیے میرے کو کوئی غیب نہیں معلوم، میں کہاں سے پہچانتا اللہ؟ ایسا کہا کیا؟ میں نہیں پہچانتا، میرے کو کہاں دکھتا اللہ؟ سب غیب اللہ کے ذاتی ہے، لیکن جتنا اللہ نے عطا کر دیا نا وہ پھر عطا ہی ہے. جبریل علیہ السلام عرض کرتے مولا جانتا ہوں، مولا اس معین الدین کو جانتا ہوں، مولا جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، دیکھو حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلاں کو پہچانتے ہو؟ جی میرے مولا پہچانتا ہوں. سنو نا، مجھے اس سے محبت ہو گئی، مجھے اس سے محبت ہو گئی. تمام کائنات کے خالق و مالک کو، اللہ کے اس بندے سے محبت ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں جبریل علیہ السلام، اے مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے لیے کیا حکم ہے مولا؟ کوئی اپنی محبت میں شیئر کرتا ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ شیئر کر رہا ہے. فلاں کو پہچانتے ہو؟ ہاں پہچانتا ہوں، مجھے اس سے محبت ہو گئی. اے جبریل سنو نا، اب تم بھی اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اب تم بھی اس میرے پیارے سے، اس میرے ولی سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اچھا مولا، جی مولا. جبریل علیہ السلام دست بستہ پھر عرض کرتے مولا اور میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سنو، تمام آسمان کے فرشتوں میں ندا کر دو، تمام آسمان میں جتنے فرشتے ہیں نا ان میں ندا کر دو کہ اللہ کو اس سے محبت ہو گئی، اللہ کو اس معین الدین سے، اس عبد القادر سے، اس تاج الدین سے، اس بشر حافی سے، جنید بغدادی سے، حضرت رابعہ بصریہ سے، حضرت مریم اماں سے. یہ نام میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ سمجھو آپ، جس سے محبت ہو. تمام اے جبریل تمام آسمانوں میں ندا کرو، اعلان کرو کہ اس اللہ کے ولی سے اللہ کو محبت ہو گئی، اب تم بھی محبت کرنے والے بنے. جبریل امین حدیث پاک بتا رہی ہوں، جبریل امین عرض کرتے مولا اور کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سنو نا جبریل، ان تمام فرشتوں کو اعلان بھی کر دو اور تمام زمین والے فرشتوں کو، ان فرشتوں کو حکم دو کہ زمین میں میری جتنی مخلوق ہے نا، جتنی مخلوق ہے ان سب کے دلوں میں ہماری محبت کا نور ڈال دو، ان سب کو بھی ہمارے اس ولی سے محبت کرنے والا بنا دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے ولیوں کی عظمت جو ہے نا چار پائے والا جانور اچھے سے سمجھتا ہے. جب تک بشر حافی تھے نا، بشر حافی کا آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے بسم اللہ کی عظمت سمجھی تھی، احترام کیا تھا. اللہ نے ان کو اتنا بلند پائے کا مضمون بنایا، اتنے بڑے بڑے. پھر وہ ان کی ایک ادا تھی کہ اللہ نے جب انہیں چن لیا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، بسم اللہ کو ایک بار اٹھایا تھا تحریر نامے میں، کہیں بسم اللہ تحریر میں لکھ لیں نا، پھر کارڈز ہم لوگ پھینک دیتے ہیں ادھر ادھر، کبھی ایسا پھینکا نہ کریں. یہ یاد رکھیں کہ جہاں بھی کارڈ کے اوپر شادی کے کارڈ آتے ہیں اس میں اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے، اس کو اتنا کاٹ کر اچھے سے ادب سے اونچے مقام پہ رکھ دیا کریں، سنبھال کے رکھیے. آپ کے گھر میں اتنی جگہ ہے کہ اتنی جگہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام کو سنبھالا جا سکے، سنبھالیں اس کو، ادب کریں. ایسے یوں کارڈ یوں پڑے یوں پھینک نہ دیں، اتنے بھی چاہے نہ بن جائے. ایک مرتبہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، حافی اس لیے کہ ننگے پاؤں رہنے والا، حافی اس کو بولتے ہیں جو ننگے پاؤں رہتا ہے. وہ ایک مرتبہ اپنی دھن میں جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک تحریر نامہ ان کو اڑتا ہوا ان کے سینے پہ آگے لگا ہوا سے. انہوں نے دیکھا تو اللہ تیرا نام، اس میں دیکھو کیسے لوگ ہیں بسم اللہ لکھتے ہیں اور ادب بھی نہیں کرتے ہیں.
تو انہوں نے وہ تحریر نامے کو بڑے اچھے سے اس کا بسم اللہ کا اتنا وہ کاٹ اور اس کو گولی بنا وہ کیا، ایک اس میں کہ انہوں نے درخت کے اوپر رکھ دیا اور پھر اپنے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ ادا بھائی کہ میرے نام کا ادب کیا اس نے، اللہ نے اسی وقت آپ کو اپنا ولی چن لیا۔ بہت بڑا ولی تو پیدا ہی ہوئے ہوں گے نا وہ، لیکن کچھ وقت ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ارے وہ تو بڑے بگڑے تھے، وہ تو بڑے غلط تھے، وہ تو، اور ان کا تو حال تھا کہ وہ 24 گھنٹے شراب میخانے میں بیٹھا کرتے تھے، شراب میں مست رہتے تھے۔ لیکن جب اللہ نے چنا، راستے میں نکالا، ان کو ہدایت دے دی، تو پھر تو یہ تھا کہ اب وہ خبر پہنچائی۔ اس وقت کے بڑے ولی کو اللہ نے الہام کیا، خواب میں وہ اس وقت میں جو ولی تھے اس زمانے میں ان کے شہر کے، وہ رات میں تہجد کے لیے اٹھے، تہجد کی نماز پڑھی اور پھر تھوڑے سے لیٹے، تو پھر انہیں خواب دکھا کہ وشنو کو ہمارا پیغام پہنچاؤ، ہم نے اسے چن لیا۔ پھر ان کو لگا وشنو کہاں اتنا برا انسان، 24 گھنٹے دھوت پڑا رہتا ہے، اس کو تو پورا شہر برا بولتا ہے، اس کو کیا پیغام پہنچانا ہے؟ لگا شاید یہ میرا خواب ہے، میرا گمان ہے، غلط ہے۔ پھر وضو کر کے پھر لیٹے تو پھر وہی خواب، پھر تیسرے مرتبہ میں کہا ہاں اے اللہ، وشنو تو وہی اکیلا ہے جو شراب کھانے میں پڑا رہتا ہے، ہاں وہی وشنو، اس کو ہم نے چن لیا۔ تو وہ ان کے پاس خبر پہنچائے، جب وہ اندر اپنے میخانے میں دودھ پڑے ہوئے تھے نا، تو یہ تو حضرت جنہوں نے دیکھا تھا اللہ کے ولی تھے، تو انہوں نے باہر سے خبر پہنچائی کسی کو کہ کہاں وہاں جاتے، لیکن اللہ کا حکم تھا، تو باہر سے پہنچائی کہ وشنو کو بلا کے لاؤ۔ تو انہوں نے بھی دھند ہو کے پوچھا، دھند تو تھے، کہا کون ہے؟ بولے وہ ولی حضرت صاحب آئے ہیں، کسی نے آ کے بتایا۔ تو بولے میرے سے کیا کام ہے ان کا؟ تو کہا نہیں، وہ پوچھ رہے کس کا پیغام لائے، تو انہوں نے وہیں سے اندر سے خبر پہنچی، اچھا تو کس کا پیغام لائے پوچھ کے آؤ؟ بولے اللہ کا پیغام سننا تھا، کہ دل میں جوت تو جگی رہی تھی، نور تو جلائی ہوا تھا، اللہ کا ادب اور محبت عبادت تو ایسی ظاہر نہیں تھی، لیکن اندر سے تقویٰ تو اللہ کا تھا ہی تھا۔ فوراً دوڑتے ہوئے ننگے پاؤں آئے، میرے لیے اللہ کا پیغام، میرے لیے اللہ نے پیغام بھیجا ہے، اور اتنا بول کے کہا کیا پیغام بھیجا ہے؟ کہا اللہ نے، تم نے کچھ ایسا کیا تھا؟ بولے میں نے کیا کیا تھا؟ ایک تحریر نامہ اوپر رکھا تھا، اللہ نے تمہارے نام کو اوپر کر دیا۔ وہ رفعنا لک ذکرک والا ہے، وہ جب چاہتا ہے اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ جس کا چاہے اس کا ذکر بلند کر سکتا ہے، اگر تقویٰ ہے، محبت ہے، ادب ہے، احترام ہے، اور ہر پل ہر لمحہ اللہ سے ڈر ہے۔ بس وہ تاریخ تھی، حضرت بشر حافی نے پاؤں میں جوتا چپل نہیں پہنا، کہ کبھی اللہ تیرا نام کا لوگ ایسا کہیں پھینک دیتے ہیں، کہیں میرا پاؤں پڑ گیا تو میں کیا کروں گا، جوتا کیسے پہنوں، اور دیکھ کے سنبھل کے چلتے تھے۔ اس دن سے شراب بھی چھوڑی، غلط پورا زندگی ایسی ہوئی کہ پھر ان کے جیسا تو ولی اللہ اوپر نظیر نہیں ملتی، اللہ اوپر۔ لیکن سارے ہم نے جو کہا نا، 4 پائے جانور ولی کی عظمت سمجھتے ہیں۔ جب تک حضرت بشر حافی بصرہ میں رہے نا، بصرہ کے کسی جانور نے، کسی بیل، گائے، بکری نے روڈ کے اوپر، کیونکہ وہ ننگے پیر اللہ کا ولی چلتا ہے، روڈ پر راستے میں کسی نے بھی گوبر لید نہیں کی، کسی نے روڈ گندا نہیں کی۔ جانوروں کو ادب تھا کہ بشر حافی یہاں سے چلیں گے ان کے پاؤں گندے ہو جائیں گے۔ جب تک پھر ایک مرتبہ جیسی آپ کا وصال ہوا، چرواہے کو تو معلوم بھی نہیں تھا، لیکن دیکھا کہ اس کے جانور نے، اس کی گائے یا بیل نے گوبر کیا روڈ کے اوپر، تو اس نے فوراً چلاتے ہوئے کہ شاید بشر حافی اب نہیں رہے۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی عظمت۔ اللہ کے ولیوں کو سارے جانور اچھے سے پہچانتے، ادب کرتے، شیر ان کی خدمت کرتا، ان کے گٹھے اٹھا کے پیٹ پہ لاتا، اور ان کو اتنا سا بھی ضرر نہیں پہنچاتا۔ سانپ ان کے پاس آ کے یوں بیٹھ کے چلے جاتے، ان کے پاس کوئی جانور ان کو اتنا سا چھیڑتا نہیں، تکلیف پہنچاتا نہیں۔ یہ 2 پاؤں کا جانور ہے نا، یہی بہت اپنے آپ کو سپر سمجھتا ہے۔ یہ رسول اللہ کا امتی ہو کے رسول اللہ کا اطاعت گزار جو ہوتا ہے وہی ایمان والا ہوتا ہے۔ اللہ کو تو سب ہی مانتے ہیں، لیکن جو رسول اللہ کے ایمان کو، اطاعت کو چھوڑ دیتا ہے نا، محبت کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ ابلیس کی حرکتوں پہ چلتا ہے۔ ابلیس نے جیسی انا کی نا، ویسے وہ انا میں رہتا ہے گرفتار۔ وہ ابلیس نے جیسے میں کہا تھا نا، آدم علیہ السلام کا ادب نہیں کیا تھا، یہ بھی کسی کا ادب ہی نہیں کرتے، اور ادب نہ کرنے کی وجہ سے بخاری شریف کی حدیث بھی سناؤ نا تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی، ان کو مسلم کی حدیث سناؤ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پھر کیا ہے، ایمان والے ہم، ارے ایمان ہے تو پورا سمجھو نا، چھوڑو پکڑو نہیں، پورا کے پورا قرآن کو بھی سمجھو، پورا حدیث مبارکہ کو بھی سمجھو۔